نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد سورہ فاتحہ کا ثواب، ذکر کا ثواب، نظر و نیاز تبرکات کا ثواب جملہ مرحومین مومنین مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، علماء اعلام، مراجع عظام، شہدائے فلسطین، شہدائے لبنان، شہدائے یمن، شہدائے عراق، شہدائے سوریہ، شہدائے کشمیر، شہدائے بارہ چنار، حاضرین دے مرحومین و مومنین جنہاں دا فاتحہ پڑھنا دا کوئی نہیں، انہاں سب دی ارواح بلخص کنہاں بزرگاں بھائیاں نے ذکر پاک دا اہتمام فرمائے، مالک انہاں سب دے مرحومین دی ارواح کو اصال فرما، مالک درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین جگہ عطا فرما، مومنین کے توفیقات خیر اضافہ فرما، مالک سب سلیمہ نے ازادار سید الشہداء بڑھا دی توفیق عطا فرما، ازاداران دی خود کو حافظت فرما، مومنین کو اتفاق و اتحاد دی نعمت و مالامال فرما، جتنے خالی حق تیری عظیم دربار بلند ان سب دے حاجات پورے فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ایرانی انقلاب دی محافظت فرما، فلسطینی مسلمانان دی غیبت النصرت فرما، حقیقی امن دے وارث ولی عصر آیت اللہ، بقیت اللہ، کلمت اللہ، خلیفۃ الرحمن، صاحب العصر والزمان، یوسف زہرا منتقم کربلا دی ظہور تعجیل فرما، کوشش فرماؤ ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند تلاوت فرما۔ مہربانی مجلس دی قبولیت و اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ، صلوات بلند پڑھو، سارے پڑھو۔ میرے سارے واجب الاحترام تشریف رکھتے ہو، میرے کو یقین ہے کہ اگر تسا پڑھنا چاہو تو اس تو سونے رنگ چ بھی صلوات پڑھ سکتے ہو۔ اور کوئی بھائی بزرگ یہ بھی نہ سوچے کہ شاید مولانا درود پڑھوا کے وقت بیٹھے گزرے ہیں۔ مہربانی، ایک بچے ہی میرے سامنے ایسا نہیں جڑا عظمت درود تو واقف نہ ہو۔ تو سنگیو، تو سلامت رہو، میرے ذکر کی زینت بڑھ دے ہو، پھر بھی میرا دل ہے اگر تمہارا پروگرام بھی ہوگے تو عظمت درود کے حوالے نال چھٹی سرکار کا ایک فرمان گزارش۔ چھٹی سرکار فرمیدن سارے منن والے، سارے حقداروں، جنہاں بھی صلوات پڑھو، درود بھیجو تو بلند آواز نال پوچھن کہ مولا کیوں؟ کہ تو سارے یاد ہیں صلوات اونچی پڑھو کہ بلند پڑھو، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرمیدن اس واسطے کہ سارے کے خلوص دل نال، محبت نال، عقیدت نال، بلند آواز نال درود بھیجن دی وجہ تو جسمائی چون نجاست نکل دیئے، طہارت آندی ہے۔ مہربانی سلامت رہو، پھر بھی کوشش کرو صلوات ایسی پڑھو جنہیں گھرانہ لائے کہ صلوات ایسی ہے۔ جبھی بعض بھائی میں نہیں رہے صلوات جی میں گھرانہ لائے کہ صلوات ہے ایسا درود کہ ذکر والے سب کے راضی ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي فضل الإنسان بالعلم والصلاة والسلام على حامل العلوم علوم الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد کوشش فرماؤ درود بآواز بلند تلاوت فرماؤ سارے وعلى ابن أمه وكاشف غمه ودافع همه تھکے تو نہیں بیٹھے گلا میرا ڈسٹرب ہے مگر دل چاہتا ہے تھوڑے کھلے چہرے دیکھ کے جو مولا دی عظمت ہے کہ جو مدہ گزارش الذي هو زينة المسجد والمنبر فات الأهد والبدر والهنين والخيبر ساقي الحوض والكوثر علي أمير المؤمنين ناري حيدري ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها بلند صلوات دعا ہے کہ سیدہ طاہرہ مطہرہ زکیہ رضیہ مرضیہ عالمہ فاضلہ محدثہ بطول ام ابیہا مہربانی سردار خواتین جنت بہترین نساء عالم محبوب ترین خلائق کہ تسے تھکے تھے گھبرائے نہیں بیٹھے مرکز مرضی پروردگار
ایک جملے تے مجلس پڑھی جا سکتی بزرگوں بشری صورت وچ حور صفت ذات شفیع محشر مالک جنت بی بی دے صدقے مالک لحظات عبادت شمار جتنے جتنے قدم اس ذکر پاک کے چل کے آئے مالک ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے جملہ مومنین بالاخص جنہ مومنین نے اس ذکر پاک کے جس حوالے نال بھی شرکت فرمائیے مالک سب دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے مالک جتنے مومنین مریض علیل بصدقہ بیمار کربلا بالاخص جام حبیب صاحب کو برادر بلال حسین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اپنی اپنی قبولیت عبادت مریضوں کی صحت و سلامتی مرحومین دے بلندی درجات واسطے صلوات انہیں پڑھو جنہیں گھرانہ لائق صلوات ہے کیا پروگرام انتہے بلوگا جی جناب دے سکتے مالک نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب اپنے طاہا اپنے یاسین کو ترے بیٹے عطا فرمائے مصلحت کی وجہ تو مالک نے ترے دے ترے بچپنے واپس بولا ہے میں تو ایک منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا لوگ بڑے خوش ہو گئے بھی گھبراؤ نا مشرکین مکہ ایک بڑا مشرک بڑا انہاں دا ٹھیکیدار چوکے کھڑ کے تو سدیو جڑے ذکر کی زینت پڑھ دے مومنین اللہ تو سلامت رکھے آخر لگا گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو ہن محمد دا دین نہیں رہنا ہن محمد دا دین مٹ وجنے سارے بدھاں دا نام بلند رہنے سارے معبوداں دا نام بلند رہنے کیوں اس واسطے کہ محمدی اولاد ہے چونکہ محمدی اولاد نہیں ظاہر سلسلہ چلتے اولاد کے ذریعے جڑا محمدی اولاد ہی نہیں تو پھر سلسلہ رک وجنے دین محمدی دا میری بزرگوں بھائیو لطف گردے پہ ہو تو آنے چہرے رسے سے بڑے متوجہ ہو تو یہ ایک جملہ نظر کرنا چاہنا کیا تھا چونکہ محمدی اولاد نہیں کون آتا مشرک چونکہ محمدی اولاد نہیں محمد دین مٹ وجنے دین محمدی ختم ہو وجنے چونکہ اولاد نہیں میرے شیعہ سنی بھائیو اولاد نہ آئی اصحاب تہن میرے نال رہو میں تو جو بلے عرض کرنا چاہنا تورا سر نہ ہلے توری زبان ہلے بھئی اولاد نہ آئی اصحاب تہن کہ کیا کھڑا آتے نہ گھبراؤ جڑے پہنچے ہو سلام میں توری سماعت ہو نہ گھبراؤ محمد دی اولاد نہیں تے محمد دین مٹ وجنے میں گزارش کیجئے اولاد نہ آئی اصحاب تہن پہلا جملہ ہے تو سا لطف لگیتا میرا جگر رکسی میرے بزرگوں بھائیوں کلمہ گو اہل اسلام بھائیوں بے شک مشرک ہا اتنا تا منی کھڑا ہے نا کوئی دین محمدی اصحاب نال نہیں چلنا بلکہ آل نال چلنا ہے مہربانی پچھلے بندے مفت سن دے بیٹھے نہ کو نار لاؤ دے سارے سونے بولو حیدری تو بھئی جو فرمائیے نہیں فرمائیے سلامت رہو بے شک مشرک ہاں اتنا تو منی کھڑے نا جو دین محمدی اصحاب نال نہیں چلتا بلکہ آل نال چلتا تو سن لطف کیلے میں یہ جملہ گزارش کرتے نا میرا پورے عشرے کا موضوع ہے اصحاب اور اہل بیت یقیناً اہل سنت احباب بھی تشریف رکھ دے کوئی نہیں آتا اصحاب کو نہ منو مگر خدا را صحابی کو صحابی رہن دو اہل بیت کو اہل بیت رہا زبان ہلے توڑا سر نہ ہلے صحابی کو صحابی رہن دو اہل بیت کو خاص کر کے میرے اہل اسلام بھائی تشریف رکھ دے متوجہ رہنے
بھئی بعض آتے ہیں اہل بیت بھی ہوئے اصحاب بھی ہوئے اہل بیت مثلا کاغذہ کو ہکا کر لے ورقہ کو ہکا کر لے اصحاب بھی ہوئے اہل بیت بھی ہوئے تو پروگرام ہوئے ایک جملے جو فارغ گزارش کر رہا اصحاب کون انتے اہل بیت کون ہے سبحان اللہ اصحاب کون انتے اہل بیت کون ہے اصحاب میرے قریبوں کا جملہ تھا اصحاب کون انتے اہل بیت کون ہے میرے بزرگوں بھائیوں اصحاب او ہیں جنہیں محمد دے دروازے تے رکبے دن اہل بیت او ہیں جنہ دے دروازے تے محمد رکبے دن تاریخ بند ہے جملے جنہیں توجہ فرمائیے تو فرق سمجھ آئیے کوئی نا اصحاب کون دے اہل بیت کون اصحاب او جنہیں ساری زندگی لطفی میں جملے کا اصحاب کون اصحاب او ہیں جنہیں ساری زندگی اسلام تو گھندے رہیں اہل بیت او ہیں جنہیں ساری زندگی اسلام کو دیکھ دے توجہ فرمائیے بڑے خوش ہو گئے بھئی محمد کی اولاد نہیں کچھ مدت بعد کچھ عرصے بعد ملیکت اور رب بی بی دے بدن اقدس سے مالک نے ایک بئی امانت رکھی میرے نال سفر کرو میں سمیٹنا چاہنا بات ہوں اتنا طولانی بحث کا وقت نہیں میرے کو میرے نال قریب ہو کیونکہ اگر تو دین اسلام تاریخ کا مطالعہ فرماؤ تو دین اسلام تو پہلے عورت ذات کو حقیر شے سمجھتے ہیں ذلیل شے اسے زندہ بور کریں تے عورت آخر شیطان کی نمائندہ تے عورت گناہ دا سرچشمہ تے عورت مگر دین اسلام نے آکے اسے خبردار عورت حقیر شے نہیں میں ظاہران تمہارے اشتہار پہ پڑھے معلوم ہے فیدک دا پرسا فتنی تمہارا اشتہار یا کہیں دا اس واسطے میں عظمت سیدہ گزارش کرنا چاہنا کہ مطمئن بیٹھے ہو صلوات اینے پڑھو جینے دل ہے جو مودت زہرا بلند ہے سارے حضرات خوش دین اسلام میں آ کے سے خبردار عورت حقیر شے میں عورت ذلیل شے میں عورت تیرا مملوکہ مال نہیں بلکہ اتنی عظمت دی مالک ہے خاتون اگر عورت ماں ہے تو دے قدمہ جنت ہے ضروری نہیں خطیب جگر گڈھے دے تواری زبان ہلے اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدمہ جنت ہے دھینے تو بہترین وفادار زوجہ ہے تو بہترین خدمت گزار یہ کہنے سے دین اسلام اگر ماں جنت مالک نے باپ دے قدمہ نہیں رکھی معلوم ہے اپنے اس علاقے کو جو مطلب پہلے گزارش کی تھی یا نہیں کی تھا آگے تھے میری ماما میرا بیٹیاں بھی ہیں انہوں بھی حصہ ہے ایک جملہ انہوں بھی نظر کر دینا اللہ حاکم کے کو بڑھائے جوانوں بولو حاکم مرد الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پہ حاکم کا کیا مطلب ہے حکمران یا گھبرا کیوں گئے ہو اللہ صاحب کو اگر ملک دا حاکم نہیں بنایا کم از کم اپنے گھر دا حاکم بنائے بیٹھے ہو کوئی نہ حاکم دا کی مطلب ہے حکمران حکومت کرنے والا حکم چلاون والا جنا اللہ مرد کو حاکم بنائے اور آپس کی بات ہے میں ہولے بولا ہوں کہ باہر تغیر بندہ نہ سمجھے حاکم جنا اللہ حاکم بنائے تو اس کا مطلب ہے جنا مرد اپنے گھر دے حکم نہ چلا سکے اپنے آپ کو مرد اکھوا مرد حاکی نہیں رکھ گا میں کچھ گزارش پہ نہ کرے گا کیوں اس بات میں کہ مالک حاکم بنائے گا مرد کو کہ عورت کون ہے محکومہ محکومہ کا کہ مطلب ہے جنہوں کے حکم چل رہے جیڑی حاکم کے حکم کو تسلیم کرے گے حکم ماں بہن بیٹی ناراض نہ ہوگی کہ مولوی محکومہ نہیں بنائے جیڑی اللہ مرد کو حاکم بنائے بھیا ہوں اللہ عورت کو بزرگو محکومہ بنائے محکومہ جیڑی حاکم دے حکم کو مننے حاکم دے حکم کو تسلیم کرے جنا اللہ محکومہ بنائے تو اس کا مطلب ہے جیڑی عورت گھارے چ رہے کہ حاکم بننے کی کوشش کرے وہ بھی اپنے آپ کو عورت اخوامن دا حق نہیں رکھ دی سلامت رہنا ہاتھ دیر ذکر چ بلند ہونے کیوں جو اللہ حاکم مرد کو بنایا ہے محکومہ عورت کو بنایا مگر واہ عدالت خدا
مالک نے جنت حاکم دے قدمے چ نہیں رکھی، محکومہ دے قدمے چ رکھی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سلامت رہو بھائی۔ حاکم دے قدمے چ نہیں، جنت باپ دے قدمے چ نہیں، جنت ماں دے قدمے چ۔ ان کچھ پھرا مجھے تھی کہ شام کو رول ہے جی میں انہیں گھر منگنے تھے گال تو ہو سی مولوی صاحب آگے جنت سارے قدمے تھے، تو سا کیرے کھاتے تھے، تو سا کیرے کم دے، بات کھولا میری ماما بہنہ بیٹیاں پردادار متوجہ ہو میں جنت باپ دے قدمے چ نہیں، قدر کر لیے جملے تھے، جنت باپ دے قدمے چ نہیں، جنت ماں دے قدمے چ ہے۔ بھائی جان مگر ہر ماں بھی خوش نہ ہوئے کہ شاید جنت میرے قدمے چ، اس ماں دے قدمے چ جنت جس ماں دا سر خاتون جنت دے قدمے چ ہے۔ سبحان سبحان اللہ بھئی سلامت رہو، سلامت سلامت والی سمات رہو۔ ہر ماں دے قدمے چ جنت نہیں، اس ماں دے قدمے چ جنت جس ماں دا سر خاتون جنت دے قدمے چ۔ جیڑی عورت سیرت سیدہ تے نہ چلے، جیڑی عورت سیرت جناب عالیہ تے نہ چلے، جے ناراض نہ ہو، جیڑی خود آپ جہنم دا بال ہوئے، ہر ماں دے قدمے چ جنت نہیں۔ جملہ آگے روک نہیں سکتا، ہر ماں دے قدمے جڑا سمجھے لطف کرو، ہر ماں دے قدمے چ جنت نہیں۔ اس واسطے کہ اگر ہر ماں دے قدمے چ جنت ہوندی تو متے بڑی بڑی ماواں جہنم کیوں ویندی؟ ہاں ہر ماں دے قدمے چ جنت نہیں، جنت اس ماں دے قدمے چ ہے جس ماں دا سر خاتون جنت دے قدمے چ۔ اور یہ وجہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سوال کیتا جناب سیدہ تو سیدہ بیٹا متا تکون المرأة ادنی من ربها، زارا بیٹا عورت ذات اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ بی بی عرض کرنے بابا جب تک پردے میں ہوتی ہے، جب تک پردے میں ہوتی ہے اللہ کے قریب۔ کوئی کہ جناب سیدہ قیامت تک دیا پرددار بیویاں کو سبق دیتے، عورت کا مقام پردہ، عورت کا مقام چار دیواری، وہ گھر ہوئے، بازار ہوئے، محلہ ہوئے، مجلس ہوئے، جلوس ہوئے، عورت کا کم پردہ ہے، جیڑی کنیز زہرا ہے، اگر بے پردہ ہے تو اپنے آپ کو کنیز زہرا نہ کھواوے۔ جو بی بی فرمائے عورت کا مقام جب تک پردہ، جب تک گھر، جب تک چار دیواری، قیامت تک کے لوگوں کو جناب زہرا نے سبق دیتے، عورت کی عزت ہے گھر، اگر کوئی عورت گھروں نکل کے میدان جا بننے اللہ بھی لعنت کریں گے، اللہ دے فرشتے بھی لعنت کریں گے۔ تو کلیجہ ٹھنڈا ہوئے کوئی نہ، میں چاہنا ہے کہ گاڑی پہنچ بنے نا جی مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیتا، یہ سوال اچھا تھے میں تو کوئی مفت سنا ہوں۔ صحابہ بیٹھے نام میرے مولا کل امام باب مدینۃ العلم بیٹھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ بہترین چیز کی عورت کے لیے پوچھو تاکہ زیور سونا جتنا زیادہ اتنی زینت خیر بہترین، فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سارے اصحاب ہی میں چپ کی تھی بیٹھے آندھی میں پچھلے پھرا چپ کی تھی بیٹھے، علی موجود، علی بھی چپ، بھئی علی کیوں چپ باب مدینہ تو ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے جو اس صحابہ اعتراض کریں گے یا رسول اللہ جیڑا سوال کریں دے
علی صاحب تو پہلے چبو لیں دے صاحب کو بولن دا موقع ہی نہیں لیندہ علی موقع نہیں دے کہیں کو پتہ ہے درس سے ہون راضی بیٹھے ہو کہیں کو پتہ ہے درس سے سارے خاموش میرے مولا گھانا جناب سیدہ نے پوچھا مولا کا بابے کی سوال کی تھے فرمایا ایو شئین خیر للنساء عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے تو جناب زہرا عرض کر دیں میری طرف سے جا کر کے بابا کو کہہ دیں کہ خیر و شیء للنساء اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال بی بی نے کیا دن عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے سارے کو کیا ہے نراز 900 آیا بھی مول سے پہلی دفعہ ہاں جی یہ بڑے سخت گالی کر یہ سخت نہیں ہے منبر دا حق ہے سارے کو کیا ہے یہ ایک طرفہ کیا مطلب مرد نہ دیکھے کہ عورت وہاں میں نہیں رکھے ایک موقع ایسا آتے کہ تھا اللہ دے ملائک ہستے کھل دے تو ساتھ سو اللہ دے فرشتے کی کرنا اگر کہیں میت ہوئے مرد میت کیڑا کھارے کہ تو میت نہیں اٹھتا مرد میت ہوئے جان جو کھارے جو محرم لوگ بھی ہوتا مولے جرہ جنازے کہاں دے ہو کچھ لوگ نہ محرم لوگ بھی ہوتا مولے در بھی لکھتا موئی دا چہرہ دیکھو اگر کہیں پرددار تا میت ہوئے کھارے جو وارث منہ دے دیں مگر جی میں میت باہر آن دے کہیں کی جرت نہیں آنکھیں کفن ہٹاؤ دے میں نہ منہ دے گا ہری نہیں ہے جی کفنے سے پانٹ بنے دیو بلا بنے دیو میت چاہ کے قبرستان پہنچنے دیو جی میں قبر جلہ ہمر پہنچے ہیں چادر لگتے دیو کیوں اس واسطے جو کہیں نا محرم بھی جسم سے نکاح نہ جائے اس وقت اللہ دے ملائک ہستے نو اللہ تا کملہ بندہ جدہ لکامن گئی تے لکائی نہیں ہوں میرے تا بازار خود بھیجے نہ ہمیں چنگے کپڑے گھینا سے دے سستے گھینا سے نراز نہ نہیں ہوگے تو سا ایک صلوات پڑھو جی میں گھرانا لائے میں صلوات ہے سارے حضرات کو سچ کرو اللہ نے عورت کو عزت بخشی ہے اللہ نے عورت ذات کو مقام عطا کی ہے تعلیم دا حق دیتے تدریس دا حق دیتے بزنس دا حق دیتے نکاح دا حق دیتے وراثت دا حق دیتے بعض موقع دن عورت دا کیا مقام دے عورت دی کیا شاہ اگر بھی عورت دا مقام دے شان و شوکت ہوئے ہاں تے اللہ 1,24,000 نبی بنائیں تے عورت ایک ہی نبی نہیں بنائی تھکتا نہیں ہے تو صاحب میں سپیٹ آپ تیز رکھی بیٹھا جو تھوڑے ٹائم وچ ڈھیر گزارش ہاتھ کر رہی ہوں جو میں وقت گزارنا لگندہ نہیں تو سب میرے نال رہو ڈھیر سارے چہرے مجھے تیکن مجلس رکھی دے سکی ہو گئی ہے ایک صلوات پڑھو میں سمجھا سارے مطمئن بیٹھے والے محمد کی شان کے ملکے جو ہے وہ سوال تو ہے اللہ 1,40,000 بھیجن نبی بنائے کہ عورت ایک ہی نبی نہیں بنائے اللہ باہر امام بنائے کہ عورت ایک ہی امام نہیں بنائے اس کا مطلب ہے عورت کی کوئی عزت نہیں عورت کا کوئی مقام نہیں جو ملاکہ تھوڑا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے جنہا بتا دینا عورت کا کوئی عزت شان و شوکت میں نصف انسانیت ہے خاتون اور یاد رکھو میرے بزرگوں بھائیوں کلی کلے میں کہ سوچتا صحیح یہ عورت کی کوئی عزت نہیں جیسا اللہ نے سارے مردہ کی ہدایت واسطے 13 مرد ہادی بنا کے بھیجن اس اللہ نے کل کائنات دی عورتہ واسطے کلی زہرا ہادی بنا کے بھیجی ہے اب جو ہے دشمن ہو گئے مکے والے گھر یاد ہے نصف انسانیت بالکل اتنا وقت نہیں ورنہ جناب خدیجہ الکبریٰ میں مکمل گزارش کر رہا بہرحال ایک مختصر ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم الہی کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ بی بی کا انتخاب نکاح ہویا کینے ہویا حق مہر کیا نکاح پڑھا کہیں کاش میرے کو وقت ہو گیا کلمہ نہیں پڑھیا سمجھتے بیٹھے ہو کلمہ سر ہر سی زبان میں ہر چیزہ یار کلمہ نہ پڑھیا نکاح نہ پڑھیا کہ نکاح کی نہ پڑھیا نکاح اندہ
پڑھے تو تیرا نکاح ہی نہیں ہوگا. توجہ فرمائیے ویسے بھی گزارش کرے گا جی فلاں کلمہ پڑھیا. چلو جملہ سامنے آ گیا. فلاں کلمہ پڑھیا کہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھیا. بابا میں تو مطلب اہل بیت دے ادنا یا طالب علم میرے علم وچ نہیں کہیں کلمہ پڑھیا تے کہیں کلمہ نہ پڑھیا. ابو طالب نے پڑھا یا ابو سفیان نے میرے علم وچ نہیں. تو سونے مجلس بعد بھائیجان باہر نکلو گلی وچ دیکھو دو جوان ہیں جڑے آپس وچ لڑتے تو ساتھ سو بیٹا خیریت لڑتے کیوں جھگڑتے کیوں لڑائی اچھی بات ہے. وہ بابا جی ان گلی وچ ایک بندہ رہندا ایک گانے چنگا لوچا آگے بولا تو ساسو لڑو نہیں جھگڑو نہیں لڑائی اچھی بات نہیں قدر کرنی جملے دی. اگلی گلی چونگے لو پتر رہنے چل کے دیکھ گھنے پتہ لگ بیسی کون چنگا کون برا. بیٹھے ادھر گئے میں نہیں جانتا کئی کلمہ پڑھا تے کئی کلمہ نہ پڑھا. ابو طالب نے پڑھا یا ابو سفیان نے میرے علم وچ نہیں بھیجا. میں تو فقط اتنا جانتا نو دی تربیت ابو طالب نے کی ہے نو دی تربیت ابو سفیان نے کی ہے نو دی تربیت ابو طالب نے کی ہے نو دی تربیت ابو سفیان نے کی ہے. جنہ دی تربیت ابو سفیان نے کی ہے ایک معاویہ بنے دوسرا یزید بنے. جن دی تربیت ابو طالب کی ہے ایک محمد بنے دوسرا علی بنے. اللہ کرے ایک نعرہ میں سونا جی نے گڈر دی تعریف ہے. ایک نعرہ میں سونا جی نے گڈر دی تعریف ہے. ہاتھ تلے کوئی نہ ہو گئے. سلامت رہو سلامت رہو. یہ جڑا تسا نعرے لیندے ہو وہی واسطے نہیں بیٹھا لوے دا جو واہ واہ تھی بیسی نو پار سبھی کمال مجلس پڑھ ساری میں کو جان دے ہو میرے واجب اور احترام ہو. یہ جڑا نعرہ لیندے ہیں وہ زندگی میں کوئی 1 روپیہ تھئی تے کہیں میرے سنا دینا. یہ جڑے ملنگا کو سادے والے تے نیندر امن پے بیٹھے انہاں کو بیدار کرن واسطے وہ سمجھتے شاید کوئی مولوی دا فائدہ نعرہ لاون واسطے. نعرہ کیوں لیندے ہیں جسے شاعر نے کیا خوب آکھے اور دے نعرے لاون کی وجہ ہے کہ عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں. عدو یعنی دشمن عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں. ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں. کبھی علی علی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ملنگ. کیوں؟ ارے بابا حلال ذاتے ہیں لنگر حلال کرتے ہیں. سبحان سارے بولو ہے نہیں. جزاک اللہ. بی بی نے عقد کیتا جناب رسالت امام. سارے دشمنوں پہ خدیجہ کیا کیتے ساری نرکٹ وئی چنگے چنگے رشتے چھوڑ کے یتیم عبداللہ نال نکاح کیتے. چنگے چنگے رشتے چھوڑ کے یتیم عبداللہ نال نکاح کیتے. قربان بن جا معرفت ملیکت اور بی بی تو بی بی نے کہ فرمائے خبردار زبان درازی نہ کرو تم کیا جانو میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. وقت گزرتا یا گزرتا خوش تھے کرے ہم محمد دی اولاد نہیں مالک نے ایک امانت رکھی. گل یاد ہے نا امانت رکھی. اور جیویں نہ پتہ لگا انہوں نے میٹنگ کی تھی. اقابلین بڑے بڑے بزرگ اپنے قبائل قبیلے نکل کے کیتے. اکھل کی خبردار وقت ولادت خدیجۃ الکبریٰ پر کوئی خاتون بھی نہ جائے. سارے بچے کی ولادت کے ٹائم کچھ بیویاں کی ضرورت ہوگی خدمت واسطے. سارے مخالفت کی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ دی. عجب نہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ چھوئے مکے دے مشرکو میرے خلاف بغاوت بدے کریں دے دے. تو سب کیا کر سکتے ہو لطفی نے جملے کا جیڑا اللہ علی دی آمد دا اپنے گھارے کے انتظام کر سکتے او زہرا دی آمد دا انتظام میری حویلیت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. کون؟ فاطمہ. فاطمہ کیا مطلب ہے فاطمہ کا؟ فاطمہ یعنی بچانے والی. کس کو بچانے والی؟ اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. کون فاطمہ؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فاطمہ تو بزعۃ منی. فاطمہ میرا
ٹکڑا بعض ادن جگر کا ٹکڑا نہ فرمایا میرا ٹکڑا ہے ظاہر بندہ جتنا علم رکھتا ہوگے خود مطابق دال کریں حضرت آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن اجمل سجل اللہ اس کی شان لکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی قبلہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کأنہا بمنزلۃ النبی الاکرم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہو رسول ہے بطول میں کوئی گزارش بھی کر رہا ہوں بہو رسول ہے بطول اور پھر فرمایا قبلہ نے لو لم یکن الحبیب المصطفیٰ موجودا وکان بامکانہ ان تکونت النبیہ قبلہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہ ہوتے اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا نبی بننا ممکن ہوتا تو زہرا سے بڑھ کر کوئی اور نبی نہ ہوتا فاطمہ کون ہے میرا ٹکڑا کون فاطمہ فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے کیا مطلب باپ کی ماں سرکار بزرگوں صرف فرمایا نہیں بھیا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا والدین کے احترام میں کیا ہے جس حجرے کے والدین بیٹھے شریف اولاد کا کم نہیں بغیر اجازت دے انہوں نے کمرے چ داخل ہوتے شریف کی لیک اولاد کا کم نہیں والدین کی آواز کو اونچی آواز ہوئے اولاد نہیں شریف اولاد کا کم نہیں رستہ کیا چلتا ہوئے پوتر اکون کے ابا پیچھے شریف اولاد کا کم نہیں اولاد سیانی بیٹھی ہوئے کہ والدین تو آندھی بیٹھے اللہ کے نبی صرف فرمایا نہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا یہ وجہ جدہی آوے زہرا محمد منبر چھوڑے گا تخت چھوڑے گا اتھامینا جتھا حسنین کی ماں ہو گیا کیا بات ہے تھوڑی معرفت تھی کیا بات ہے تھوڑی عزداری تھی اللہ تھوڑی دھیاں بہنہ کے پر بے سلامت رکھی جتھا ہو گیا نا زہرا اللہ دے نبی قریب آگے نا سب تو پہلے فَقَبَّلَ يَدَيْهَا دھیدے ہاتھ چومنا دھیدیاں اکھاں چومنا تو 1400 سال بعد سن کے ہے کی دیئے روے حقارا تے رو گیا کہ بابا ہاتھ کیوں چوم دے ہو رو بے حقبیاں دا سردار تے رو کے فرما میں نا زہرا میرے بعد پتہ چل سی یہ وجہ جو سن دے رہے علماء ذاکرین تو جتنا عرصہ جیندی رہی ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے واہ بھائی واہ قدا کی تمہیں بھائی دنیا تو کوئی غم نہ دیکھو میں ڈھیر سارا فرقیاں بس 2 منٹ کا بیان سنو تو عبادت مکمل ہو جائے مسلمان بھائی سب لوگ آتے ہیں ایک بے وقوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں انہاں دا دماغ کم نہیں کریں کہ کیا ہے محمد کی 3 گھنٹے کھڑی رہی 4 گھنٹے کھڑی رہی یار کل ہی میں کہ سوچتا سے چھوڑ 4 گھنٹے چھوڑ 3 گھنٹے چھوڑ 2 گھنٹے چھوڑ گھنٹہ کہیں کل ہی میں کہ مسجد خانہ خدا اتنا تو سوچ ایک لمحہ ہی کھڑی رہی ہوگے تو کھڑی کون رہی ہے واہ کیا بات ہے تھوڑی عزاداری دی دنیا میں کوئی کم نہیں کھڑی کون نہیں ہے جن واسطے نبیہ دا سردار اچھتا اور آدھے عجیب لوگ ہیں میں پچھلے سال جملہ پڑھیا کہ مجلس ہی ختم ہو گئی عجیب لوگ ہیں یہ آدھے اتنی تھوڑی دیر محمد دی دید بال سفید ہو گئے کوئی غم نہ دیکھو جڑے بہن کریں دے پر اللہ تو نہیں دھیاں بہنوں دے پردے سلامت رکھے بے حق زہرا
ہو سکتا ہے کہ گھنٹے 2 3 4 گھنٹے بال سفید ہو گئے. یہ جملہ بارہا میرے دوستان منبر پہ پڑھ دیں سن دے نام دے ہو. مولانا عبدالحمید چاندیا سے یہ اپنے علاقے جو محرم بھی نہ پڑھے. اگر تو کو یاد ہوگے راجن پور ایک مومنٹ دی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے انہاں دی مجلس ہے قبلہ جڑے پڑھے نا بی بی دا دربار جیب جو ایک کاغذ چکے نا کٹے نا کٹ کے نا منبر تے کاغذ دے ٹکڑے کرے نا ٹکڑے کر کے منبر دے ساتھ دے نا بس مائک چھوڑ کے نا ٹکڑے چنے نا چنا تو بعد بل ازادانہ تو پوچھ دیا نا بطول دی غربت دے رومان آلے کتنی دیر لگی ہے. کوئی آکھیا منٹ کوئی آکھیا ادھا منٹ کوئی آکھیا چند سیکنڈ روکو میرا قبلہ دے روکے فرمیدن بس اتنی دیر جو محمد دی دین وال چٹے ہو گئے. مرحبا مرحبا اپنی آوازہ کو آزاد کرو. جی بابا میں تو نوکر اپنی آوازہ آزاد کرو کوئی رہ نہ جائے. یہ سارے لوگ نہ دے ڈاکٹر صاحب اللہ حیاتی کرے میڈیکل کیمپ بھی جنا سا پیچھے لائے تو سا یقیناً سوشل میڈیا تے تھے ڈاکٹر سید جعفر رضا نقوی صاحب سارے لوگ نہ میں ایک دفعہ بزرگ کو بھیجا انہوں نے کلینک تے گیا قبلہ نے اپنے پیے کو سجا فرمایا مریضہ کو روک دے. مریض روک کے دروازہ بند ہو گیا. سید بیل دیتی پیے آیا قبلہ فرمایا نے پانچوں مریضہ والی لسٹ جاوا وہ جڑے نمبر لگے دے ہوتے انتظار کر دے. اللہ تیری یقینیاں دے پردے سلامت رکھے. دعا منگی کرو شالا انہیں کوئی غریب نہ تھی بے جی میں ماں دے بھی غریب ہو. وہ لسٹ جاوا بابا جی یہ بچہ دوڑ کے کہ لسٹ جاوے سید زدہ ہی لسٹ دیتا ہے پڑھتا ہے. سید نے کیا دے فلاں نمبر والی تے فلاں نمبر والی بی بی کو ساٹا. اللہ تیری ہے قبول کرے جڑے ماتم دے جڑ گئے ہو تو انہیں معرفت کو سلام ہے. بچہ باہر گئے میں نے دیکھے بچہ بھائی جان باہر گئے سید رو پہ میں کو دیکھیا دے آگا صاحب میں کہ جی قبلہ کہ میں تھوڑی دیر بعد لسٹ منگوا کے اتنا بہتا بارو انتظار کرانا لے کوئی فاطمہ دے زینب دے نام ہی تو نہیں. میں کہ سید سلام ہے تیری معرفت کو تو فاطمہ نام دی نہیں پہ دھندا تیری گاڑی 4 گھنٹے کھڑی رہی. مرحبا بھئی اجرکم اللہ. جی کرا جی بابا جی بھائی میں پھر آکرے ہاتھ نہ بنو میں جو تورے نو کرا جی بابا یہ تو بنا آتا آدھے میں دیکھنا چاہنا کوئی فاطمہ دے زینب دے نا دی بی بی انتظار تو نہیں بھی کرے دے. اور میں قربان من علی دی دی غربت دے بغیرت شراب پی کے آدھا کت کھڑی ہے زینب. واہ بھائی واہ اجرکم اللہ. بس رومن مارے ادادارو 75 یا 95 دی نبی تو بات زندہ رہی ہے محمد دی. حالت کیڑی ہے معصبت الراس. بھئی تھوڑی مدد کریں. معصبت الراس موت کی پٹی بنی ہو باقیت العین اکھاں بسنیاں راہ میں ناہلت الجسم محمد دی دی دا جسم ہڈیاں دا ڈھانچہ بچ چکا. رومن والے ازادارو ایک دی عین میرے مولا میں جملہ ہر مجلس سے جدہ جناب زہرا پڑھے نہ پڑھے کہ ہر مومن سوچ چکا ہے مگر علی دی مظلومیت ہے. اس کو بڑا جملہ میرے کو جتنا ہی مومن سوچ چکے بھئی جدہ ہی مومن دے کم دے آن دے مومن دی ڈھا نکل گئے دی. علی گھر رہے زہرا کو روندہ نیچے زہرا سیدہ جی مولا روندے کیوں ہو وہ بڑا خرچے دین ایک آسانی نال دین مل کے تیرا لگا کچھ نہیں. روندے کیوں ہو مولا تو علی غربت روین لیے میری غربت جی مولا تو علی غربت کیڑی غربت مولا میں سنا ہے تو آپ مدینے دے لوگ سلام نہیں کریں. آسان نہ گیدہ کرو اس جملے کو آسان نہ گیدہ کرو اس جملے کو ڈھان کے لیے میرے امام دی روکے فرمیدن ہاتھ اے نہیں میں سلام کرے نا میرے کو میرے سلام دا جواب ہی نہیں دے دے. بات میری سائن نے بس بین کرنے لگا. علی مولا کو روندہ رٹھا مولا تو ساں کے روندے ہو زہرہ تیری غربت روئے دے میری غربت
جی بی بی توالی غربت کیڑی غربت اللہ تیریاں دھیاں دے بیڑے آباد رکھ سیدہ فاطمہ جڑا تیرے باپ تیرا آگت پڑھا نا میرے نام تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ تے رکھ کے فرمائے دیں یا علی اے زہرا میری امانت بزرگ سمجھنے پھر میں کہہ کھڑا ہوتا اے زہرا میری امانت ہے کہ مولا رو دے کیوں علی تو کوئی بڑا امین دکھا سکتے ہو مولا فرمائے دیں زہرا امانت جی میں گھینی دیئے نا تیری ہم صدا بکیا جائے کہ محمد بھی راضی ہو جائے امانت جی بابا جی میں گھینی دیئے انہیں واپس کریں دیئے زہرا جنہ تو آئی ہاں میں تیرا پاسا زخمی کوئی نہ زہرا جنہ تو آئی ہاں میں تیرے چہرے تے نشان کوئی نہیں زہرا جنہ میں تے کو قبر چلے ایسا تے نبی تے دو ہاتھا سے نگر پوچھے جا یا علی میں نیمے دیتی ہے جی میں تو پیا دے گا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ باسرہ منوالا پورے 6 مہینے بعض اہل سنت تفاصیل اجمت پڑھی 9 مہینے تک آئے تدہیر دے نزول تو بعد اللہ دے نبی صبح دی نماز پڑھے نا دہلی دے جناب سیدات عاملہ آئے تدہیر دی تلاوت فرما جب الباب کرے گا اندر آواز آ گیا کون انا ابو کے محمد میں تیرا بابا محمد کہ بابا تشریف لے آؤ زہرا اجازت ہے میں اندر لنگ رہا ہوں تو سنیا باپ رحمت للعالمین واپس بین کر لگا اجازت منگے فرمیدن آپے تا نہیں رکتا جدانا نہیں دروازے پہ فوراں جبرائیل آگے اللہ کا نبی ان دروازے تو ہی میں نہ بن جائے اجازت منگ کی بڑھنی یام پر دے نواہی علاقے دے نرم دے لزادارو اللہ دے ناتے میرے ایک سوال دا جواب دو کہ صرف 2 منٹ کا بین سنو اللہ دے ناتے دسو جیڑے دروازے تے محمد جیاں نبی رک بنجے وہ دروازہ کوئی جلامن دے دادا ہوتا ہے رومن والا دروازے کمبھا لگی ہے جی میں جلدہ ہو یا دروازہ زہرا لٹھے رونے رونے بابے دی قبر دونوں پھر گئے رو رو کیا دے محمد واہ بھائی واہ سارے علمانوں کوئی رہنا جائے آخری مکانے شام ہو گئی ہے قبولیت ویلے چھوڑی پھیلا بڑا وسیلے جناب زہرا سیدھا کیا لے جنہیں بھاد شولے بلندوئے رونے رونے بابے دی قبر دونوں پھر گئے رو رو کیا دے بابا جیرے دروازے دے روکوے دے آوے او دروازے گمبا لگ گئی ہے واہ بھائی واہ جی بابا سارے لوگ دول میں غربت ہے اوے سیدھا کیا لے رو رو کیا دے بابا جیرے دروازے تے روکوے دے آوے کئی باری اجازت منگ دے آوے وہ دروازے گمبا لگ گئی ہے اور جے مقام میں جڑ گئے ہو اللہ جانے اگلا جملہ کی میں برداشت کرے سو اور رومان اللہ ایک پاسو جلدہ ہو یا دروازہ بے پاسو پتھرانی دیوار مل دیکھے درمیان جو محمد دیا آمارا لے ہاتھ دھکا نہیں مارا کمی ہے پیر نے ٹھوکر ماری ہے وہ دروازہ زہرا تے آیا ہے ارے کیا دے فضا میں کو سہارا لے او میرا موسر مارا گئے مرحبا اپنی آواز آزاد کرو اپنی آواز جی بابا جی بھائی جان جی بزرگو جی بھائیا میں جو تورا نوکرا میں پھرا لینا ایک پاسو جلدا ہو یا دروازہ یا بارا بے پاسو پتھرا دی دیوار بھائی جان درمیان جو حسین دی اممہ ای بے
غیرت دروازے کو دھکا مارے تلو زہرا او تو دروازہ رو رو کے آدھے فضا میں کو سہارا دے میرا محسن مارا مرحبا مرحبا اللہ عبادت قبول کر رہے کوئی غم نہ دیکھو جی بزرگوں میں نوکرا جی میں تھوڑا نوکرا یہ جملہ آٹھ دینا کوئی رہ نہ جائے ایک پاسو جلتا ہو یا دروازہ بے پاسو پتھروی دیوار درمیان محمد بھی مہدی پہ ایک جملہ تھا جو سارے مکان شامل ہو جاؤ بعض علماء نے لکھا ہے لکڑی کا دروازہ جل گیا دروازے چلے دیا میں کھا لگیا ہوا ہے آگ دی وجہ تو سور خیر ظالم جو دھکا مارا ہے سور خمیرہ پاسے دل گیا ہے آدھی فضا او میری آپس لیا دو گئی ہے جی کر رہا میں جی کر رہا جی یہ ملاقہ میں بتا کے دینا اللہ حیاتی کرے اللہ توانے پردے سلامت رکھے حق ادا کی تنے ایک پاسو جلتا ہو یا دروازہ بے پاسو پتھروی دیوار درمیان محمد بھی سرخ میں پاسے دل گئے جو حکم دیتا نے جے اجازت لو جے برداشت کرو اپنے اتے کنٹرول کرو تیک جملہ کا بزرگوں بھائی جان ماتمیوں اے ہون میرا جملہ نہیں چاند سال پہلے میں کریم اہل بیت بی بی دے حرم میں بیٹھا ہے ایک ایرانی آنے دین بی بی دی مظلومیت پہ بردے ہیں او فرمی دے پیان دروازے کمبھال لگیے معافی دینے دل رکھے ایرانی عالم نہ پڑیا میں تواری دھرتی دے گرہی نہ پڑا قبلہ فرمے دے بیان ظالم دروازے کو دھکا مارے تلو زہرا ہے او تو دروازے دے او تو بدماش رنگ دے رہے رو رو کے آدھیائی بابا پروردگار اللہ اکبر جی کر رہا تلو زہرا ہے یا لہرا تلو زہرا ہے او تو دروازے دے او تو بدماش رنگ دے رہے چلو وقت اذان قریب ہے مگر تو ابھی محبت لے کے ایک جملہ بتا دینا حوصلہ کرے اور فضا سہارا لیتا ہے میرے دیکھے فضا سہارا لیتا ہے سہارا دے کے گھر لئیے یا لہرا آکے بستر دے سمائے سفتیے بی بی اٹھ بیٹھیے رو کے آدھیے فضا علی کجا تھاکنا علی دے غربہ سنر والا فضا میرا سردار دل گیا رومان اللہ جی نے علی دا پوچھایا فضا دی زبان جو لفظ نہیں نکلے اور سارے لوگ کوئی رہ نہ جائے فضا دی زبان جو لفظ نہیں نکلے اپنا تو پتہ لا کے گلے چپایا اشارہ کر کے دیے بی بی او علی کو مسلمان یا لہرا جی بابا جی بزرگوں اللہ حیاتی کرے دنیا کا کوئی کام نہ دے کوئی جملہ آج دینا اور رو کے آدھے بی بی علی کو مسلمان گر گئے اس علاقے آخری جملہ معافی مانگے جیوے علی دے گرفتاری نہ سنائے پاسے دردار تو بھول گئے اور جنہیں سیدوں میں معافی دیوائے پاسے دردار تو بھول گئے اور رو کے
دن زینب اللہ دنات میں کو باب دامام دے او دیا والا بی بی باب دامام جائے اٹھائیے جتانی مولا پہ بندے آئے آکے علی دی آباد دامن جہاد پائے اور رو کے آدھی ظالمو حیا کرو میری